پھر اپنی آنکھوں کے اوپر غور کریں. ہماری آنکھیں روزانہ 12,000 دفعہ چپکتی ہیں. ایسے 12,000 دفعہ اگر ہم اپنے یہ ہاتھ کو الٹا کر کے ایک دوسرے پہ یوں رگڑیں نا تو میرا خیال ہماری کھال اتر جائے. اس سے زیادہ نازک چیز ہماری آنکھ ہے. لیکن اس آنکھ کے درمیان ایسا لیکوڈ موجود ہے کہ جو اس آنکھ کو گھسنے نہیں دیتا اور تکلیف نہیں ہوتی. وہ لیکوڈ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو خام خواہ ہمارے آنسو بہنے شروع ہو جائیں. جیسے ہمارے گلے میں بھی تھوک موجود ہے, یہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو رال ٹپکنی شروع ہو جاتی ہے. کئی لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں بیماری ہوتی ہے, ایک زیادہ مقدار میں ہو جائے تو رال ٹپک جائے, کم ہو جائے تو ہم بول نہ سکے, ہمارا گلا خشک ہو جائے. یہ اتنا کمپلیکس نظام خود بخود ہو رہا ہے. اگر ہم روزانہ 12,000 دفعہ ایسے کریں نا آنکھیں خود سے تو تھک جائیں. لیکن یہ بلا ارادہ یہ ساری کی ساری چیزیں کسی کنٹرولنگ اتھارٹی نے اس کو ٹائنیسٹ ڈیٹیل تک کنٹرول کیا ہے کہ جو ہمارے اختیار سے باہر خود بخود ہماری آنکھیں چل رہی ہیں. جب کوئی خطرہ سامنے آتا ہے, اندھیری چلتی ہے, نہ چاہتے ہوئے خود بخود ہماری آنکھیں یوں بند ہو جاتی ہیں. پھر اس کے اوپر پلکوں کے اوپر بال ہیں, اور نہ صرف یہ بال, اپنے ناخنوں پر غور کریں. گوشت میں سے ناخن نکل رہے ہیں. یار گوشت کے اندر کون سا مٹیریل ہے جو یہ ناخن باہر نکال رہا ہے؟ یہ گوشت میں سے دانت نکل رہے ہیں, یہ گوشت میں سے گھاس نکل رہی ہے. یہ دیکھیں گھاس, یہ بال نکل رہے ہیں. جو بندہ پاگل ہو جاتا ہے, یار گوشت میں سے اتنی مشکل چیزیں کیسے نکل رہی ہیں؟ اور ناخن ہمیں کاٹنے پڑتے ہیں لیکن دانت کاٹنے نہیں پڑتے. یہ ایک خاص مقدار پہ جا کے رک جاتے ہیں. یار دانتوں کا کوئی باپ ہے جو ان کو کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد تم نے نہیں بڑھنا؟ سر کے بال بڑھتے ہیں لیکن یہ ہمارے یہ والے بال نہیں بڑھتے, ابرو کے بال نہیں بڑھتے. اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا خود بخود ہو رہی ہیں؟ جو چیزیں بھائیوں کرنے سے نہیں ہو سکتی, انسان اپنی چیزیں خود کنٹرول نہیں کر سکتا, تو خود بخود وہ کیسے ہو رہی ہیں؟ اس سے بڑی تو بیوقوفی